بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں مزہ ہے. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پہ تو آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ صرف بیان کر دیں 295C کنفرم ہے آپ کے اوپر. قرآن حکیم میں ایسی درجنوں آیات ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو حصول برکت کے لیے میں ایک آدھ بیان کر دوں. لیکن پہلے دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہاں جی ہوں میں بولاں کہ نہ بولاں؟ ایک آیت بولن لگا جے. اور یہ میرا جو دعویٰ ہے نا کہ یہ آیت آپ پاکستان میں کروڑوں لوگوں کے سامنے اس کا ترجمہ کر کے نہیں بتا سکتے. وہ آپ کا گلا کاٹیں گے کیونکہ ان کا عقیدہ اس کے خلاف. یہ ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم یہ اعلان کر دو، فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا. تو کسی کو نفع نقصان کیا دینا؟ الا ما شاء اللہ. ہاں مگر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یعنی یہ تکوینی امور کا مالک اللہ ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ. یہ آیت وہی چل رہی ہے. اگر میں غیب خود جان لیتا. خود نہیں میں جان سکتا جب تک اللہ وحی نہ کرے. وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں آیا نا کہ یہ اللہ کی شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو غیب پر مطلع کرے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے غیب کی خبر کے لیے. یعنی وہی کے ذریعے بتاتا ہے. غیب کی خبر کوئی یہ علم کوئی کمپیٹنسی نہیں کہ کوئی شخص حاصل کر لے. مثلا آپ تندور میں روٹیاں لگانا یہ سیکھ سکتے ہیں، ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں، لیکن علم غیب کوئی کمپیٹنسی نہیں کہ کوئی شخص سیکھ لے. اور اسی طرح کی ایک مثال بچے کے حوالے سے ہے کہ بچے کے لیے جو دودھ کا اترنا ہے وہ ماں کے اختیار میں نہیں ہے. وہ اپنے اختیار سے نہیں یہ کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ اگر میں خود غیب جان لیتا لستکثرت من الخیر، تو میں اپنے لیے بہت سارا خیر جمع کر لیتا. ظاہر ہے جب آپ کو مستقبل کا پتہ چل جائے کہ یہ ہونے والا ہے تو آپ ہر خطرے کو فورسی کرتے ہوئے اس کے لیے کوئی ریمیڈی کر لیں گے. اس کی ایکسپلینیشن پھر ساتھ ہی اللہ نے اسی آیت میں کر دی. وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. مثلا اگر کوئی شخص یہ جان لے، یعنی اس کو آپ سمجھ لیں کہ جنید جمشید صاحب کو اگر یہ پتا ہوتا کہ میں اس فلائٹ میں بیٹھوں گا تو یہ اسلام آباد نہیں لینڈ کرے گی، یہ آخرت میں جا کے لینڈ کرے گی، تو وہ سوار ہوتے نہیں. اور سوار ہونا کوئی عقل مندی بھی نہیں تھی کیونکہ جان بچانا فرض ہے. تو نبی الاسلام سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا نا خود سے، اللہ جتنا بتاتا ہے وہ تو ٹھیک، تو میں اپنے لیے خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف کبھی نہ پہنچتی. یعنی نبی الاسلام کو اگر یہ پتا ہوتا کہ غزوہ احد میں چند اصحاب کے نبی الاسلام کے فرمان سے روگردانی کرنے کے سبب میرے بھی دانت شہید ہو جانے ہیں، تو نبی الاسلام پہلے ہی فورسی کر لیتے اس مسئلے کو کہ یہ ہونے والا ہے. تو نہیں ہوا ایسا. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں ڈر سنانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں. یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں ڈرا رہا ہوں کہ تمہیں پکڑ ہوگی اللہ کے حضور، اور جو اللہ کے تابع فرمان ہیں ان کے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں کہ تمہیں اللہ کے حضور انعام ملنے والا ہے. لقوم یؤمنون، اور یہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں. جو نہیں ماننا چاہتا دفع ہو جائے. اب میں یہ دوبارہ سے اس آیت کو پڑھ کے صرف سلیس ترجمہ کرنے لگوں اور مجھے بتائیں کیا پاکستان کے کسی چوک میں کھڑے ہو کے کوئی سپیکر میں قرآن کا یہ ترجمہ بیان کر سکتا ہے؟ ہزاروں ممتاز قادرین نہ آگے اسے درجہ شہادت پہ فائز کرنے کے لیے. تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا. آ رہا ہے یہ میلاد کا مہینہ، آپ ہمت کریں 12 ربیع الاول کو آپ یہ آیت ترجمے کے ساتھ لگا دیں کسی چوک میں.
کہ نبی تم فرماؤ کہ میں تو اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ میرے لیے چاہے، اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا اس قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہے، جو بات ماننا چاہے۔ ہاں یہ کر کے بتائیں، سارے بابے فارغ جی۔ لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن میں یہ بات آ رہی ہے کہ نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے کسی کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ ہاں مزہ ہے، تو لوگ پھر یہ کہیں گے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ تو پیغمبر کی اگر انہوں نے مان لی ہوتی نا تو یہ سارے بابے فارغ ہو جاتے۔ لہذا کسی حد تک یہ جسٹیفائی ہے جو کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ بابے تے شاہی کوئی نہیں، ہاں مزہ ہے۔